السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 پڑھی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حدیث رسول وہ وحی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے راز کی ایک بات کہی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ راز کی بات کہی تھی۔ فلما نبأت بہ، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے حضرت عائشہ کو خبر دے دی، اس راز کی بات کو افشا کر دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا، بتلا دیا، وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا کہ آپ کی راز کی بات جو ہے حضرت حفصہ نے، آپ کی بیوی نے آگے آپ کی دوسری بیوی حضرت عائشہ کو بتلا دی ہے۔ یہ وحی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا تھا، یہ قرآن مجید میں کسی بھی دوسری آیت میں ایسے الفاظ نہیں آئے۔ کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ آپ کا راز جو ہے وہ افشا ہو چکا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حدیث رسول وہ بھی وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا کرتا تھا۔ عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو کہا کہ آپ نے راز کو ظاہر کر دیا، کیوں آپ نے ظاہر کر دیا؟ تو وہ حیران ہو گئی کہ میں نے جس سے یہ بات کہی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، ہم دو ہی تھی، اس وقت ہمارے پاس تیسرا کوئی نہیں تھا، تو آپ کو کس نے بتلایا؟ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ خبر آپ پر کیسے ظاہر ہوئی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے علیم ذات نے، خبیر ذات، خبر رکھنے والے ذات نے مجھے یہ بتلایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے۔ تو وہ الفاظ کون سے ہیں، وہ خبر کون سی ہے؟ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر ان الفاظ کا تذکرہ نہیں آیا۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے قرآن کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آیا کرتی تھی، اور وحی جو ہے یقینی بات ہے اس کی پیروی لازمی ہے، اس کی اتباع لازمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتی ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی وہ بھی وحی ہے، اور حکم میں دونوں برابر ہیں۔ جس طرح قرآن کا حکم ہے اسی طرح حدیث رسول کا حکم ہے، دونوں کی پیروی کیا ہے، لازمی ہے۔ ہاں الفاظ میں فرق ہے، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ مطلوب ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ مطلوب وحی نہیں ہے بلکہ غیر مطلوب اس کو کہا جاتا ہے۔ الفاظ میں فرق ہے لیکن حکم میں دونوں برابر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم حدیث رسول کا دفاع کریں اور اس پر عمل کریں۔ ایک گزارش ہے کہ سب بھائی جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔